چینل بات کرتا ہے، اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں برسر اقتدار بی جے پی نے ریاست میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کے ذریعے شروع کی گئی رسم سلام آرتی کا نام بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہندو مذہبی اداروں مذہبی بندوبست محکمے کے تحت آنے والے کرناٹک دھارمکا پریشد کے ذریعے کی گئی صدیوں پرانی رسم کو بدلنے کے اعلان سے تنازع بڑھنے کا امکان ہے۔ میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کے وقت میں سلام آرتی کی رسم شروع کی گئی تھی۔ ٹیپو نے میسور ریاست کی فلاح کے لیے اپنی طرف سے پوجا کرائی تھی۔ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں ان کی موت کے بعد بھی ریاست بھر کے مختلف ہندو مندروں میں پوجا جاری ہے۔ دھارمکا پریشد کے رکن کاشی کوڑی سوریہ نارائن بھٹ نے کہا کہ پہلے ریاستی انتظامیہ کی فلاح کے لیے پوجا کی جاتی تھی، اب یہ لوگوں کی فلاح کے لیے ہوگا، اب پوجا کو نمسکار نام دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی ادھر راجستھان میں جودھپور ضلع کے شیرگڑھ علاقے کے بھونگرا گاؤں میں شادی کی تقریب میں LPG سلنڈر پھٹنے سے مزید 4 لوگوں کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 11 ہو چکی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق حادثے میں شدید جھلسنے والے لوگوں میں خاتون 2 بچوں سمیت مزید 4 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی یہ تعداد ہوئی۔ اس حادثے میں تقریباً نصف درجن بچے ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین دہلی MCD انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے BJP کی 1 دہائی سے زیادہ طویل حکمرانی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ایسے میں دونوں پارٹیوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ BJP میڈیا انچارج ہریش کھنانا کے مطابق عام آدمی پارٹی کے ایجنٹ اب BJP کونسلروں کو لالچ دینے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں جو ہم آج دکھا رہے ہیں، یہاں تک کہ فون کال کی تفصیلات اور شیکھا گرگ کی BJP کونسلر مونیکا پنت کے گھر جانے والی CCTV فوٹیج بھی دستیاب ہے۔ ہم اس کی شکایت ACB سے بھی کریں گے۔ ناظرین ادھر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گوہاٹی کے ایک فیکلٹی رکن ہفتے کے روز کیمپس کے اندر اپنے کمرے میں پھندے سے لٹکے نظر آئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مہلوک IIT کے ریاضی فیکلٹی میں استاد تھے۔ ان کی شناخت 47 سالہ ڈاکٹر سمیر کمل کی شکل میں کی گئی ہے۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد کیمپس میں ہر کوئی حیران نظر آ رہا ہے۔ ناظرین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لاپتہ ہونے والے شمالی قصبے سوپور سے تعلق رکھنے والے طالب علم کے اہل خانہ اور دیگر احباب و اقارب نے ہفتے کے روز اپنے لخت جگر کی بازیابی کے لیے احتجاج درج کیا ہے۔ احتجاجیوں نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ان کے بیٹے کی حفاظت اور صحیح سلامت واپسی کو یقینی بنائیں۔ احتجاجی نعرہ بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے سوپور کپوارہ روڈ پر ٹریفک کے نقل و حمل کو بھی کچھ وقت کے لیے بند کر دیا تھا۔ ناظرین بہار میں بلدیاتی انتخابات پر سیاست شروع ہو چکی ہے، جو لگاتار اس حوالے سے پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دراصل JDU کے صدر للن سنگھ نے BJP پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ BJP کی انتخابات کو روکنے کی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ للن سنگھ نے کہا کہ BJP میونسپل انتخابات میں انتہائی پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن ختم کرنے اور انتخابات کو روکنے کی کوشش میں پوری طرح ناکام رہی۔ ادھر ناظرین گرامی میں حیدرآباد ریلوے اسٹیشنوں کے جنرل ٹکٹ کاؤنٹرز پر مسافروں کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے قائم کیے گئے نئے نظام کے نتائج بہتر آنے کی امید ہے، چونکہ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ کے تجارتی عہدیداروں نے ان ریزرو ٹکٹنگ سسٹم ایپ کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا ہے۔ زیادہ تر مسافرین ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے ہونے سے گریز کر رہے ہیں۔ خاص طور پر صبح کے وقت وجے واڑہ سے وشاکھاپٹنم، چنئی اور سکندرآباد انٹرسٹی ایکسپریس ٹرینوں کے مسافر جنرل ٹکٹ کے لیے کافی دیر تک لائن میں کھڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہر بار ان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا تھا۔ ٹرین میں مسافرین کا کافی ہجوم بھی ہوا کرتا تھا۔ بعض اوقات چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران حادثات بھی پیش آتے تھے، جس پر روک کے لیے یہ سسٹم اپنایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی پنجاب میں ایک بار پھر پولیس اسٹیشن پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا۔ حملہ ضلع ترن تارن کے تھانہ سرحالی پر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جمعہ کی رات دیر گئے ہونے والے اس حملے میں عمارت کے شیشے ٹوٹے۔ اس واقعے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، وہیں حملہ آوروں کی ابھی تک شناخت بھی نہیں ہو سکی ہے۔
ادھر ناظرین گرامی، دہلی فسادات کے ملزم شرجیل امام کی اپیل پر جمعہ کی روز سماعت ہوئی۔ اس کے تحت سپریم کورٹ نے شرجیل کو یقین دلایا کہ کیس کے دوسرے ملزم عمر خالد کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ کی تبصرے سے ان کے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ واضح ہے کہ شرجیل نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہلی ہائی کورٹ نے عمر خالد کی ضمانت درخواست کی سماعت کے وقت جو تبصرہ کیا تھا اس کی بنیاد پر عدالت اس کے ساتھ تعصب نہ کرے۔ ناظرین گرامی، ادھر مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 2017-2021 کے درمیان یعنی گزشتہ 5 سالوں میں ملک میں تقریباً 3000 فرقہ وارانہ اور مذہبی فسادات کے مقدمات درج ہوئے ہیں۔ کیرالہ سے کانگریس کے راجیہ سبھا رکن جے بی ماتھر کے ایک سوال کا جواب دیتے انہوں نے یہ جانکاری دی ہے۔ نتیانند رائے نے کہا کہ ملک میں 2021 میں مذہبی فسادات کے 378 واقعات پیش آئے۔ گزشتہ 5 سالوں کی بات کی جائے تو 2020 میں سب سے زیادہ 857 فسادات کے مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ناظرین، دہلی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مسلم حلقوں کے لوگوں نے کانگریس کو بھرپور حمایت کی، جس کے نتیجے میں کئی امیدوار کامیاب ہوئے۔ مصطفیٰ آباد اسمبلی حلقے سے 2 امیدوار سبیلا اور نازیہ کامیاب ہوئی ہے، جس میں حسن احمد اور علی مہدی نے بھرپور محنت کی، لیکن عوام کے جذبات کا خیال نہ رکھتے ہوئے دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر علی مہدی عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں وہ واپس لوٹ آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر یوسف شریف عرف کے جے بابو نے کہا کہ کرناٹک میں 12.5% مسلم آبادی ہے، اس حساب سے 25 سے بھی زیادہ مسلم اراکین اسمبلی منتخب ہو سکتے ہیں۔ چکپیٹ اسمبلی حلقے میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر گھر سروے کرنے کے بعد اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کے جی ایف بابو نے اس خیال کا اظہار کیا۔ کے جی ایف بابو نے کہا کہ موجودہ دور میں ریاست میں مسلمانوں کی آبادی میں مزید اضافہ ہوا، اس طرح آنے والے دور میں مسلم اراکین اسمبلی کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلور ساؤتھ کے 8 اسمبلی حلقہ جات میں مسلمانوں کی اکثر آبادی ہے اور چکپیٹ حلقے میں بھی 65,000 سے زائد مسلم آبادی۔ اس کے باوجود کانگریس پارٹی حلقے میں انہیں ٹکٹ دینے سے کترا رہی ہے۔ کے جے بابو نے کانگریس کے موجودہ اراکین اسمبلی رہنما سے مطالبہ کیا کہ وہ کانگریس ہائی کمان اور قائدین سے مطالبہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلم امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرے، ورنہ آئندہ ریاست میں بھی گجرات کی طرز پر مسلم نمائندگی گھٹ سکتی ہے۔ کے جے بابو نے کانگریس کے مسلم قائدین اور کانگریس پارٹی کے ہائی کمان کو خبردار کیا کہ اس طرح مسلم رہنماؤں کو نظر انداز کیا گیا تو آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی حالت کرناٹک میں بھی گجرات جیسی ہو سکتی ہے۔ ادھر ٹاٹا گروپ کی ملکیت ایئر انڈیا لمیٹڈ بوئنگ کے ساتھ 150-737 مکس طیارے خریدنے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب ہے۔ ٹاٹا گروپ کے ذریعے ایئر انڈیا کے حصول کے بعد یہ طیاروں کی خریداری کا پہلا بڑا سودا ہوگا۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس ڈیل کی معلومات رکھنے والے لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، انٹیلیجنس کے اعلیٰ ذرائع نے CNN نیوز کو بتایا ہے کہ ہفتے کی رات پنجاب کی ضلع ترن تارن کے سرحالی پولیس اسٹیشن پر راکٹ سے چلنے والا دستی بم حملہ ممکنہ طور پر کسی ہمسایہ ایجنسی کی جانب سے غنڈوں نے کیا ہوگا۔ یہ راکٹ جمعے کی رات ہائی وے سے ایک حملے کے دوران داغے گئے، جس نے گزشتہ سال مئی میں پنجاب پولیس کے انٹیلیجنس دفتر پر حملے کی یادیں تازہ کر دی۔ گلی سے فائر کیے گئے راکٹ سے چلنے والے دستی بم کی وجہ سے موہالی میں عمارت کی 3ری منزل پر کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ بہار کے جموئی ضلع کے صدر بلاک کے اپ گریڈ شدہ مڈل اسکول بھٹاچک کے طلباء نے کھیلوں کے مقابلے کے دوران چھیڑ چھاڑ اور مار پیٹ کا الزام لگاتے ہوئے مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو اسکول کے لڑکے اور لڑکیاں بھجور مڈل اسکول میں کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لینے گئے تھے، جہاں باہر کے لڑکوں نے طالبات سے چھیڑخانی کی۔ دوسری جانب جب طلباء نے چھیڑ چھاڑ کے خلاف احتجاج کیا تو ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی ہے۔ اسکول کے طالب علموں کا الزام ہے کہ اسکول کے ٹیچر نے باہر کے لڑکوں کی جانب سے چھیڑ چھاڑ اور مار پیٹ کے واقعے کے بارے میں جان کر بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ چھیڑ چھاڑ اور مار پیٹ کے خلاف احتجاج اور کوئی کارروائی نہ ہونے کے خلاف جمعہ کو ہونے والے احتجاج اور مظاہرین کی اطلاع ملنے کے بعد محکمہ تعلیم کے افسران تحقیقات کے لیے بھٹاچک مڈل اسکول پہنچے تھے۔ سلسلے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ ادھر ماسکو نے امریکی باسکٹ بال اسٹار اولمپک گولڈ میڈلسٹ برٹنی گرائز کو امریکہ میں قید روس کے سابق اسلحہ ڈیلر وکٹر بوٹ کے بدلے میں رہا کر دیا ہے۔ قیدیوں کا یہ تبادلہ ایک ایسے وقت ہوا جب یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ گزشتہ 8 ماہ میں دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا دوسرا موقع ہے اور قیدیوں کا یہ تبادلہ جمعرات کے روز ابوظہبی ہوائی اڈے پر ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گرائنز کی رہائی کی اطلاع ایک ٹویٹ کے ذریعے دیتے ہوئے بتایا وہ محفوظ ہے، وہ طیارے میں ہیں اور اپنے وطن لوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ گرائنز کے شوہر چارلی گرائنز کی ایک تصویر بھی پوسٹ کی تھی۔ ناظرین، وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو نے کہا کہ جہاں ترکیہ مذاکرات کی میز پر انسانی حقوق کے حوالے سے اہم اقدامات کی تشکیل کا علمبردار ہے، وہیں دوسری طرف یہ اس میدان میں ضرورت مندوں تک مؤثر طریقے سے اور سرعت سے بھی پہنچا ہے۔ وزیر خارجہ چاوش اولو نے 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع کی مناسبت سے اپنے پیغام میں ترک قوم اور دنیا بھر کے انسانوں کو انسانی حقوق کے دن کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، فنچ وزیر دفاع
انتی کائکونین نے ہسپانوی دارالحکومت میڈرڈ میں طے پانے والے سہ رکنی یادداشت مفاہمت پر کاربند ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ اس یادداشت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے معاملے میں ہم پر اعتبار کر سکتا ہے۔ انتی کائکونین نے اپنے ملک کے سلسلہ رکنیت نیٹو کے بارے میں ترکیہ ریڈیو ٹیلی ویژن کارپوریشن کو بعض بیانات دیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم میڈرڈ میں دستخط کیے گئے سہ رکنی میمورنڈم پر کاربند ہیں۔ فن لینڈ دہشت گردی کے خلاف کام کرنے اور لڑنے کے لیے پرعزم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مذکورہ میمورنڈم کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے معاملے میں ترکی ہم پر اعتبار کر سکتا ہے۔ ناظرین، ادھر شمالی عراق میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 11 دہشت گردوں کو بے اثر کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وزارت قومی دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ شمالی عراق میں دہشت گردوں کا صفایا مؤثر طریقے سے فیصلہ کن طور پر جاری ہے۔ حقورک پنجا کلید علاقوں میں تعین کردہ PKK کے 11 دہشت گردوں کو ہماری ترک افواج نے مار گرایا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقدہ چین عرب ممالک کی سربراہی اجلاس سے مطمئن ہے۔ OIC کے ایک تحریری بیان کے مطابق OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کا کہنا ہے کہ سربراہی اجلاس کے نتائج عرب چین دوستی اور مشترکہ مفادات کو پورا کریں گے اور عرب ممالک اور چین کے درمیان تعاون اور شراکت داری کو نئی تحریک ملے گی۔ ناظرین، ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ دونیتسک کے محاذ پر واقع بہموت شہر روسی حملوں کے نتیجے میں تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ زیلنسکی نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شیئر کیے گئے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں سب سے زیادہ پرتشدد جھڑپیں دونیتسک کے محاذ پر ہو رہی ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ دومباس، سہموت، سولیدار، مینریکا اور کریمنا کے اہم اضلاع میں فرنٹ لائن پر صورتحال کافی کٹھن دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی